افسانہ مہالکشمی کا پل، تحریر کرشن چندر۔ ناظرین گرامی، کرشن چندر بنیادی طور پر ایک ترقی پسند ادیب ہیں۔ ان کا دل غریبوں، مفلسوں اور بیچاروں کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے۔ ان کا قلم حکمرانوں کے ظلم کے خلاف لکھتا رہتا ہے۔ اس افسانے میں انتہائی غریب افراد کی داستان بیان کی گئی ہے، جو بظاہر تو 6 گھروں کی کہانی ہے، لیکن دراصل ہندوستان کے طول و عرض میں بسنے والے کروڑوں لوگوں کی کہانی ہے۔ افسانے کے نام سے ظاہر ہے کہ قسمت کی بڑی دیوی کے پل کے دونوں طرف کے افراد ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ دائیں طرف والوں پر لکشمی مہربان اور بائیں طرف والوں سے روٹھی ہے۔ بائیں طرف پل پر لٹکی نظر آنے والی ساڑیاں دور سے لوگوں کو کیا پیغام دیتی ہوں گی، لیکن ان کے پہننے والوں کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ 6 سستی ساڑیاں اور ایسے رنگوں میں رنگی ہیں جن پر میل کا پتہ نہیں چلتا، تاکہ بار بار دھونا نہ پڑے۔ ان عورتوں کے پہننے کے لیے یہ ایک ہی ساڑی ہے جو باہر جانے یا باہر کسی کے ہاں کام کرنے کے لیے پہنتی ہیں۔ ان ساڑیوں کا باقی وقت اس پل پر لٹکے ہوئے گزرتا ہے۔ یہ ساڑیاں ان عورتوں کی داستان غربت کو بیان کرتی ہیں۔ ان عورتوں میں ایک شانتا بائی ہے جو ساری زندگی خود بھی کام کرتی رہی ہے اور اس کا خاوند بھی کام کرتا ہوا سسک سسک کر مر گیا، لیکن ان کے حالات نہیں بدلے۔ دوسری جیونا بائی کی ساڑی ہے، یہ بھی بیوہ ہے۔ اس کا خاوند اگرچہ اسے مارتا تھا اور ایک دن خاوند نے اس کی آنکھ بھی ضائع کر دی تھی، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ آخر اتنا تو اس کا حق تھا، لیکن اس کے مرنے کا اسے بہت دکھ ہوا۔ اس کی بیٹی کو کوئی ورغلا کر لے گیا اور اب وہ آزاد زندگی بسر کر رہی ہے اور دوسروں کو خوش کر کے خود بھی نئے کپڑے پہنتی ہے۔ تیسری ساڑی جوان منجولا کی ہے۔ اس کا خاوند بھی ایک فیکٹری میں مالک کی لاپرواہی سے مارا گیا، لیکن اس کی موت کا ہرجانہ ادا نہ ہوا اور منجولا کی جوان زندگی بیوگی کی برہم موجوں کے حوالے ہو گئی۔ ایک اور ساڑی مائی سیتو کی ہے، جو ہڑتال میں گولی چلنے کی وجہ سے بے جرم ماری گئی، جبکہ اس کا بیٹا ہڑتال میں شریک ہونے کی وجہ سے جیل چلا گیا کیونکہ وہ بھنگی تھا اور مہنگائی کی وجہ سے تنخواہ میں اضافے کے لیے ہڑتال میں شریک تھا۔ اب اس کی بیوی بچے کھلے آسمان تلے بے آسرا زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک ساڑی لڑیا کی ہے، جس کے خاوند کو مینیجر سے تو میں کرنے کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا گیا اور اس جرم کے پاداش میں اسے کوئی بھی ملازمت پر نہیں رکھ رہا، لہٰذا اب وہ بے روزگار ہے اور اس کی بیوی لڑیا سر پر ٹوکری رکھ کر چیزیں بیچتی ہے۔ ان لوگوں کی غربت، افلاس، بیچارگی اور مایوسی نے ان کی زندگی میں کئی اور برائیوں کو بھی جنم دے دیا ہے۔ بچوں کو مارنا پیٹنا، عورتوں کو مارنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، شراب پینا، فضول خرچی کرنا، بے مقصد زندگی گزارنا ان کا مقدر تھا۔ ان میں اپنا حق مانگنے کا حوصلہ نہ تھا۔ مسائل کی دلدل میں ایسے دب چکے تھے کہ انہیں یہ معلوم بھی نہ تھا کہ ان کا مقصد زیست کیا ہے اور وہ کس لیے جی رہے ہیں، اور کیا ایسا جینا بھی کہلاتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس قسم کے سوالوں کو سمجھنا بھی ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ شہر میں وزیر اعظم کی آمد کے انتظامات تھے۔ ان سے امید تھی کہ کچھ غریبوں کے درد کا مداوا بھی کریں گے، یا شاید اس لکشمی پل پر لہراتی یہ ساڑیاں ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وزیر صاحب لکشمی پل کے اس پار آنے کی بجائے ان خوش قسمت لوگوں کی طرف چلے گئے جن کی کوٹھیاں، جائیدادیں اور فیکٹریاں تھیں۔ لکشمی پل کے اس طرف کے لوگوں یا ان کے مسائل میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔